أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يمسهم فيها نصب نہیں پہنچے گی ان کو اس جنت میں کوئی تھکاوٹ وما هم منها بمخرجین اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے۔ نصب کا معنی ہے تھکاوٹ۔ سورۃ الکہف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہم سفر حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ آج تو اس سفر نے ہم کو تھکا دیا۔ تو فرمایا کہ جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی محنت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی یا غم یا فکر میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، حتیٰ کہ کوئی اگر بڑا مالدار بھی ہے تو اسے بھی یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ کہیں میرے کاروبار میں خسارہ نہ ہو جائے، کہیں میرے گھر میں چوری اور ڈاکہ نہ ہو جائے۔ اور کوئی بادشاہ ہے تو اسے بھی یہ فکر ہے کہ کہیں کوئی دشمن ملک میرے ملک پر حملہ نہ کر دے، اور کہیں میری رعایا میرے خلاف بغاوت نہ کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ میرا اقتدار چھین لیا جائے۔ فرمایا کہ جنت میں یہ سارے غم اور سارے فکر دور ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینادی منادن، جنت میں ایک پکارنے والا پکارے گا، اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، کہ آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، آج کے بعد تم جوان رہو گے، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی۔ اور فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، آج یہ فیصلہ ہو چکا ہے تمہارے بارے میں، یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اب تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں میسر ہوں گی، اور کبھی کوئی مشکل اور تنگی نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک تم سے راضی ہے، اور اب وہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس میں سے کبھی وہ نکالے نہیں جائیں گے، نہ ہی وہ خود نکلنا چاہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، کوئی جنتی اپنی رہائش تبدیل کرنے کی خواہش نہیں کرے گا، بلکہ جو اسے رہائش ملے گی اس پر وہ بڑا خوش اور مطمئن ہوگا، اور اس سے بہتر کی وہ کوئی تمنا نہیں کرے گا۔ اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ اسے عطا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اذا سار اہل الجنت الی الجنہ، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، وہ اہل النار الی النار، اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اتی بالموت، تو موت کو لایا جائے گا ایک جانور کی شکل میں۔ فجعل بین الجنت والنار، فرمایا اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا۔ ثم یذبح، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ثم ینادی مناد، پھر ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل الجنت لا موت، اے جنت والو
آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنم والوں سے کہا جائے گا یا اہل النار لا موتا، آج کے بعد کبھی تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور جنت والے جنت میں رہیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ یقیناً میں ہی بہت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ یقیناً میں بہت بڑا بخشنے والا، مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یقیناً میرا عذاب ہی بہت دردناک عذاب ہے۔ نبا کہتے ہیں ایسی خبر کو جو بڑی خاص اہمیت والی خبر ہو۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ انی میں نون تاکید کا، پھر انا ضمیر منفصل متکلم کی تاکید کے لیے، پھر غفور الرحیم پر الف لام لگا کر مزید تاکید پیدا کر دی، اور اتنی تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دنیا میں جتنی بھی محبت اور مہربانی ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر شفقت ہے، یہ سب اللہ کی رحمت کا پرتو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا اور 99 اپنے پاس رکھے، جنہیں وہ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے سے اپنا کھر اٹھاتی ہے تاکہ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے، تو یہ بھی اس رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ایک حصہ 100 میں سے رحمت دنیا میں تقسیم کی ہے۔ اور اللہ کا عذاب ایسا سخت عذاب ہے، فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، آج کے دن وہ ایسا عذاب کرے گا کہ کوئی اس جیسا عذاب نہیں کر سکتا، اور اس طرح جکڑے گا مجرموں کو کہ کوئی اس طرح جکڑ نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف اور مصیبت بھی اللہ کے عذاب کے 1,00,000ویں حصے کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی ہر مصیبت اور ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے، آزادی ہے، امن ہے۔ بہت سی اقوام دنیا میں ایسی ہیں کہ جو محض کلمہ پڑھنے کے جرم میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور ان پر معیشت تنگ کر دی گئی ہے، اور ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں ان کے درپیش نہیں ہیں، بلکہ ہمیں صرف اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے کہ ہم شیطان سے مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو اس کے کہنے سے دور رکھیں، اس کی بات نہ مانیں اور اللہ کے احکام کو مانیں۔ یہی ہمارا جہاد ہے۔ تلوار والا جہاد تو اب ہمارے پاس اس کا موقع ہے نہیں، اور ہر انسان ہر وقت ایک جہاد میں مصروف ہے، اور وہ ہے جہاد بالنفس۔ وہ ساری زندگی کی کشتی ہے۔ کبھی شیطان انسان کو پچھاڑ دیتا ہے، کبھی انسان شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے، لیکن جو آدمی شیطان سے لڑتا رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیتا ہے اور اس کا خاتمہ اچھا کر دیتا ہے، اور اس کا انجام بالخیر کر دیتا ہے، اور اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔
وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اور ان کو خبر دے دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ جب وہ ان پر داخل ہوئے فَقَالُوا سَلَامًا تو انہوں نے سلام کہا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں۔ ضعیف واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ بعض اہل لغت نے اس کی جمع ضیاف بھی بتائی ہے، لیکن یہاں ضعیف کا لفظ ایک سے زائد مہمانوں کے لیے آیا ہے۔ 3 مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے سلام کہا۔ تو سلام جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے رائج ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کہو، تو فرشتوں نے وعلیک السلام کہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تیرے اور تیری اولاد کا یہی آپس میں ملاقات کے وقت تحیہ رہے گا، سلام رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرو، اور سلام صرف واقف آدمی کو نہ کرو، ایسے آدمی کو بھی کرو جس سے تمہاری کوئی جان پہچان نہیں۔ افش السلام فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ، اور وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے نماز تہجد پڑھا کرو، تدخلوا الجنت بسلام فرمایا اگر یہ 4 کام تم کر لو تو اللہ تعالیٰ تم کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو فرمایا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، وجلون کیوں کہا؟ مہمان کے آنے پر تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ عراق اور شام میں یہ دستور تھا کہ چور ڈاکو اور جرائم پیشہ لوگ جب کسی کی مہمانی قبول کر لیتے تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ تو انہوں نے جب مہمانی قبول کرنے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ کسی برے ارادے سے نہ آئے ہوں۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا کہ نہ ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، یقیناً ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈرے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی، فرمایا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ الا ام مسنی الکبر، باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے۔ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، تو کس چیز کی تم خوشخبری دیتے ہو؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ سارہ کی عمر 90 برس تھی۔ تو اس عمر میں بندہ اولاد کا خیال ہی دل سے نکال دیتا ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت کی کیا کہنے کہ اس کے حکم سے سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں اور اجاڑ زمینیں آباد ہو جاتی ہیں اور مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ ہمیں بیٹا ہوگا اس بڑھاپے میں؟
قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم نے خوشخبری دی ہے آپ کو حق کے ساتھ، فلا تکن من القانتین، تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جائیے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے؟ الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ فرمایا کہ میں نے تو دنیا کے عام دستور اور بڑھاپے کے باعث یہ بات تعجب کے طور پر کہی تھی، ورنہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو ایک عام مسلمان کا کام بھی نہیں، چاہے جائے کہ نبی کا کام ہو، اور نبی بھی وہ جو جد الانبیاء ہو اور خلیل الرحمن ہو، وہ بھلا اللہ کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرماتے ہیں کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا میرے بیٹو جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میں نا امید نہیں ہوں بلکہ محض تعجب کا اظہار کیا۔ ترجمہ ایک بار، لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ان کو اس جنت میں کوئی تھکاوٹ، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، یہ کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً میرا عذاب ہی بہت دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ آپ کے پاس داخل ہوئے، فقالوا سلاما، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم تو آپ سے ڈر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل، کہنے لگے آپ نہ ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، یقیناً ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی، فرمایا کیا تم نے مجھے خوشخبری دی ہے؟ الا ام مسنی الکبر، باوجود اس کے کہ مجھ کو بڑھاپا پہنچ چکا ہے۔ فبم تبشرون، تو تم کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو؟
قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو خوشخبری دی ہے سچ کے ساتھ، فلا تکن من القانتین، تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه، فرمایا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ الا الضالون، سوائے گمراہ لوگوں کے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔